وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ آل عمران آیت نمبر 173 سے 178، درس نمبر 323. آج کا موضوع، کیا ہم نے آخرت کے عوض دنیا کے فائدے کو ترجیح دے دی ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. جنہوں نے باوجود زخم کھانے کے خدا اور رسول کے حکم کو قبول کیا، جو لوگ ان میں نیکوکار اور پرہیزگار ہیں ان کے لیے بڑا ثواب ہے. سامعین کرام، سورہ آل عمران آیت نمبر 173. الذین قالوا، اور وہ جن سے لوگوں نے کہا، قال لهم الناس، الذین قال لهم الناس، اور وہ یعنی وہ لوگ جن سے کہا لوگوں نے، قد ان الناس قد جمعوا لکم، کہ تمہارے خلاف بڑی فوجیں جمع ہوئی ہیں، فخشوہم، ان سے ڈرو، فزادہم ایمانا، یہ سن کر ان کا ایمان اور بھی بڑھ گیا، وقالوا حسبنا اللہ، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے، ونعم الوکیل، اور وہی بہترین کارساز ہے. فانقلبوا بنعمت من اللہ، تو وہ لوٹے، پلٹ آئے اللہ کی نعمت کے ساتھ، وفضل، اور اللہ کے فضل کے ساتھ، لم یمسسہم سوء، ان کو کسی قسم کا ضرر بھی نہ پہنچا، واتبعوا رضوان اللہ، اور ان کو اللہ کی رضا پر چلنے کا شرف بھی حاصل ہوا. واللہ ذو فضل عظیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل کا مالک ہے. سامعین اکرام، آیت کا ترجمہ تو خیر آپ نے سن لیا. یہ بھی ایک واقعے کا کہ پس منظر میں ان آیات کا نزول ہے، اور وہ پس منظر ایسا ہے، گزشتہ سبق میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، جو اس وقت کافروں کے لشکر میں تھے اور ان کی سپہ سالاری کر رہے تھے، تو انہوں نے جاتے ہوئے مسلمانوں سے کہا کہ ہم اگلے سال پھر آئیں گے اور ہمارا تمہارا مقابلہ بدر میں پھر ہوگا، بدر کے میدان میں. تو خیر حضور نے وہ کہا ٹھیک ہے، ہم انشاءاللہ آئیں گے انہی دنوں میں. تو جب وہ دن آئے تو مکے میں ان کا مورال ڈاؤن تھا. کس کا؟ مشرکین مکہ کا مورال ڈاؤن تھا.
یہ لوگ نکلے اور ایک مقام پر انہوں نے قیام بھی کیا، یعنی بدر پہنچنے سے پہلے، اور وہ ایک مقام تھا تو انہوں نے وہاں قیام کیا، اور وہاں جو ہے کچھ دن ٹھہرے اور ایک اس کو بھجوایا، ایک مخبر کو بھجوایا یا ایک کسی شخص کو پیسے دیے اور اس کو کہا کہ تم جا کے مدینے میں یہ اطلاع کر دو کہ بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں تمہارے خلاف جمع ہوئے ہیں اور تم پہ چڑھائی کرنے والے ہیں۔ مقصد ان کا یہ تھا کہ مسلمانوں کا مورال ڈاؤن ہو جائے اور وہ مقابلے کے لیے نہ آئے اور میدان جنگ میں حاضر ہونے کی یعنی ہماری وہ نہ ہو، ہماری سبکی نہ ہو، مسلمان خود ہی نہ آئے۔ بہرحال وہ آدمی آیا اور وہاں ملا جلا اور یہ افواہ پھیلائی۔ تو یہ جب مسلمانوں نے یہ افواہ سنی تو انہوں نے، وہ تو ظاہر ہے کہ جو مخلص مومن تھے تو ان کا تو ایمان بڑھ گیا کہ اتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزمائش اور یعنی اتنی بڑی نعمت سے اور بھی نواز رہا ہے کہ ایک بہت بڑا لشکر اللہ تعالیٰ نے ہمیں مقابلے کے لیے، اور ان کو تو اللہ کی یعنی نصرت و فتح پر یقین تھا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ تعالیٰ کافی ہے ہمارے لیے، اللہ کا تو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، ہم تو اللہ کے لشکری ہیں۔ تو خیر پھر وہ گئے، مسلمان جو تھے وہ نکلے اور بدر صغریٰ اس کا نام دیا جاتا ہے، وہاں گئے اور وہاں ڈیرا لگا، کیمپ لگا دیا، تقریباً 8 دن رہے، اور وہی 8 دن جو تھے تقریباً وہاں پہ ایک میلہ بھی لگتا تھا، تجارتی قافلہ آیا ہوا تھا وہاں سے۔ ظاہر ہے کہ جنگ تو نہیں تھی، کوئی لشکر وغیرہ بھی نہیں تھا، کوئی مقابلے کے، تو وہاں انہوں نے آپس میں تجارت جو کی اس سے بہت سا فائدہ اٹھایا ان لوگوں نے، مومنوں نے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء واتبعوا رضوان اللہ۔ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کے امتحانات ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ مورال کو اپ کرنے والا اور ڈاؤن کرنے والا کون ہے، اور کس کی مورال ڈاؤن ہوتی ہے اور کس کی اپ ہو جاتی ہے؟ وہ تو مومنوں کی ظاہر ہے، ان کا اللہ پہ اعتماد ہوتا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور تو یہ مطلب مختلف امتحانات ہیں جو آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں خاص طور پہ فرمایا کہ واتبعوا رضوان اللہ، انہوں نے اللہ کو راضی کر لیا۔ بہت بڑا مقام ہے۔ اور واللہ ذو فضل عظیم، اللہ تعالیٰ بہت فضل کرنے والا ہے۔ تو بہرحال یہ اس آیت کا تناظر ہے۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، یہ شیطان ہے جو اپنے دوستوں کو ڈراتا ہے۔ فلا تخافوہم وخافون ان کنتم مؤمنین، تو تم ان سے، شیطانی قوتوں سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ بنیادی آیت ہے سامعین کرام، اور صرف اس وقت کے مسلمانوں کے لیے ہی نہیں ہے بلکہ ہمارے لیے آج اور جو آنے والے تا قیامت تک کے لیے یہ ایک نشان منزل ہے کہ طاغوتی قوتیں جو ہیں وہ آپ کو ڈرائیں گی، خوف دلائیں گی، یہ ان کا کام ہے۔ اور ہمارے ساتھ دیکھیں نفس ہے جو کہ ظاہر پہ نظر رکھتا ہے، اور شیطانی قوتیں ہیں، طاغوتی قوتیں ہیں، وہ ظاہر سے ہمیں لوگ ظاہر سے ڈراتے ہیں، تو ان سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فلا تخافوہم وخافونی، مجھ سے ڈرو۔ اور یہ ہر گھر کے ہر مومن کو، مرد ہو یا عورت، اس کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو اگر ایسے حالات آ جائیں ناموافق، یا بظاہر طاغوتی قوتیں سر چڑھ کے بول رہی ہوں، تو تمہیں ڈرنا نہیں چاہیے، ان سے نہیں ڈرنا چاہیے، اور میرے دین پر تمہیں قائم رہنا چاہیے، اور اپنے حق کی آواز کو بلند کرتے رہنا چاہیے اگر تم مومن ہو۔ ولا يحزنك قولهم ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہیں آزردہ نہ کرے، تمہیں غمجن نہ کریں یا آزردہ نہ کریں وہ لوگ یسارعون فی الکفر جو
کفر کی راہ میں بڑی دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، انہم لن یضروا اللہ شیئا، اللہ کو وہ کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتے، یرید اللہ، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے، اللہ کا ارادہ یہ ہے، اللہ یجعل لہم حظا فی الآخرہ، کہ ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے ان کو بالآخر بڑی سخت سزا ملنے والی ہے۔ ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، جو لوگ ایمان کو چھوڑ کے کفر کے خریدار بنے، لن یضروا اللہ شیئا، اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سامعین کرام، یہ آیت جو ہیں آپ یعنی عام طور پہ لوگ سوچتے ہیں کہ یہ تو ہمارے لیے نہیں ہے، لیکن دیکھیں ہر آیت میں ہمارے لیے کچھ نہ کچھ موجود ہوتا ہے، اور ہر آیت یا تو ہمارے لیے ہے یا ہمارے خلاف ہے، یعنی یا ہمارے حالات اس کے موافق ہیں یا نہیں ہیں، تو بہرحال یہ ہمیں دیکھنا ہوگا۔ آیت نمبر 176، وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، جو لوگ یعنی کفر کا مطلب لفظی ترجمہ تو آپ نے سن لیا، وہ یہ ہے کہ تمہیں آزردہ نہ کریں وہ لوگ جو کفر میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں، یعنی اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے سے یا حق کو قبول کرنے سے، کفر اسے ہی کہتے ہیں نا کہ آپ حق سے انکار کر دیں اور من چاہی زندگی گزاریں، تو یہ تو کفر ہے، یعنی اللہ کو اگر آپ نظر انداز کر کے زندگی گزار رہے ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں چھوٹی سی کہ آپ کفر کے مرتکب ہو رہے ہیں، آپ انکار کر رہے ہیں، آپ ناشکری کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ اور اگر آپ دیکھیں آج کل کے ماحول کو تو ہم سب لوگ ناشکری میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں جو بھی محفل ہو عام طور پہ ناشکری کی باتیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ پہ بے اعتمادی کا اظہار ہوتا ہے، قولاً نہیں عملاً، ہماری باتیں ایسی ہوتی ہیں۔ ظاہر کی باتیں اور ظاہر پہ اعتماد اور ظاہر کو توقع اور ظاہری کو فائدے کی چیز سمجھ لینا، یہ دراصل ناشکری ہے۔ اصلی طاقت تو اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی مومنوں کا مددگار ہے، اور مومن کا تو بھروسہ تو صرف اللہ کی طاقتی پہ ہوتا ہے۔ وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، تمہیں آزردہ نہ کریں وہ لوگ جو انکار میں ایک دوسرے سے بڑھ رہے ہیں، اِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا، یہ اللہ کو۔ اچھا، اس وقت کے حالات کے مطابق میں بتاؤں کہ مدینے میں ایسا گروہ تھا جو منافقین کی ایک ٹولی تھی، وہ یعنی کوئی اچھے جذبات نہیں رکھتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور مومنین کے ساتھ، اور اس کی تفصیل گزر چکی ہے کہ یہ تو یعنی تمہارے فائدے پہ غمگین ہوتے ہیں اور تمہارے نقصان پہ یہ خوش ہو جاتے ہیں، اور وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرُ قرآن کے الفاظ ہیں، اور تم پہ گردش زمانہ کا انتظار کرتے ہیں کہ کب ہوگا معاذ اللہ کہ ان کو بڑا نقصان پہنچے گا۔ تو اچھا، اب یہاں حالات مختلف نہیں ہیں سامنے کرام، آپ جہاں بھی ہیں، جس حالت میں بھی ہیں، مومنین کا ایک مخالف گروہ موجود ہوتا ہے، ہو سکتا ہے وہ اس کے گھر ہی میں ہو سکتا ہے وہ اس کے ماں باپ ہوں، اولاد ہو، بیوی ہو، شوہر ہو، تو یہ ساری مخالفانہ قوتیں ہیں، اور وہ چونکہ اس کی نظر ظاہر پہ رہتی ہے تو وہ انکار میں، ناشکری میں، کفر کا مطلب میں ناشکری کر رہا ہوں، تو ناشکری میں، اللہ کی ناشکری میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں، اور جو ہے لیکن پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم غم نہ کرو، اللہ کو یعنی اللہ کے دین کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور ان کا یرید اللہ اللہ یجعل لہم حظا فی الآخرہ، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ جو لوگ دیکھیں اس میں ابھی یہ الفاظ سے تو یوں لگ رہا ہے کہ یہ اللہ چاہتا ہے، نہیں، یہ قدرتی طور پہ
جس نے بھی حق سے انکار کر لیا اور خواہشات نفس کی راستے پہ چلا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. جس نے بھی آخرت پر دنیا کو ترجیح دے دی تو اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَمَا لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کہ دنیا ہی کے طلبگار ہیں اور دنیا ہی کے لیے کوشش کرتے ہیں، تو ان کا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آخرت میں تو کوئی حصہ نہیں ہے. تو ایسا نہیں ہے، مطلب اب میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم بہت جلد جو ہے الفاظ کا غلط مطلب لے لیتے ہیں. اب یہاں مثال کے طور پہ جو غلط مطلب یہ ہے کہ بھئی اللہ چاہتا ہے تو پھر ہم کیا کریں. ایسا نہیں ہے، ابھی آئے گا وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ میں پھر وہ بات کریں گے، لیکن ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرما رہے کہ کُلًّا نُمِدُّ ہَؤُلَاءِ وَہَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ. ہر ایک کو میں توفیق دیتا ہوں، اور ان کو بھی، دائیں ہاتھ والوں کو بھی اور بائیں ہاتھ والوں کو بھی. اب ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کوئی اپنی روک ٹوک کرتا تو پہلے سے وہ ایسا کرتا، جیسے کہ باقی مخلوقات جو ہیں وہ مجبور محض ہیں، تو وہ تو ایک الگ بات ہے. لیکن انسان جو ہے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے انسان کو اس کا سیدھا راستہ بتا دیا ہے، کامیابی کا راستہ بتا دیا ہے. اب اس کا وہ شکریہ ادا کرتا ہے یا ناشکری کرتا ہے، یہ اس کی مرضی. اللہ تو بہرحال یہ آپ کو دیکھنا ہوگا، یعنی آپ نے غلط مطلب نہیں لینا، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، جن لوگوں نے ایمان کفر کا سودا کر لیا ایمان کے بدلے. کفر کا مطلب دیکھیں، پھر غلطی کا وہ نہ کریں. اب یہ آیت ہم پڑھ رہے ہیں نا، مجال ہے کہ ہم میں سے کوئی ایسا سوچتا ہو کہ یار میں اپنا احتساب کروں کہ میں نے ایمان کے بدلے کفر کا سودا کیا ہے کہ نہیں کیا ہے. ایسا کوئی بھی نہیں سوچے گا. یہاں تو کفر کے الفاظ ہیں اور ہم تو ایماندار لوگ ہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ ایسا کچھ مائنڈ سیٹ بن گیا ہے. اصل میں تو ہم نے ایمان کو نہ سمجھا ہے، نہ ایمان لانے کے لیے تیار ہیں. حقیقی ایمان، لفظی کلامی تو ہم ہیں، شناختی کارڈ میں لکھا ہوا ہے دین اسلام ہے، مومن ہیں، اور بس نعرے ہیں اور یہ وہ کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، ایمان لائے بغیر نمازیں پڑھ رہے ہیں. دیکھیں ایمان ٹھیک ہے، آپ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، جب آپ بالغ ہو جاتے ہیں، جب عاقل اور بالغ ہو جاتے ہیں تو آپ کو ایمان قبول کرنا ہوگا، لیکن اس سے پہلے ایمان کو سمجھنا ہوگا کہ ایمان ہے کیا چیز. آپ کو میں وہ ڈاکٹر کی مثال دیتا ہوں نا، کہ میاں بیوی ڈاکٹر ہیں، 2 بچے ہیں، وہ پڑھتے ہی نہیں ہیں، نہ ABC جانتے ہیں، نہ ڈاکٹری کو سمجھتے ہیں، تو اس کو تو ہم ڈاکٹر نہیں کہہ سکتے. کیا ہوا کہ ڈاکٹر میاں امی ابا اس کے ڈاکٹر ہیں؟ بھئی تم پہلے ڈاکٹری کو پڑھو اور پھر اس کو سمجھو اور اس کا پریکٹیکل کرو اور ڈاکٹر بنو، تو تب تم ڈاکٹر. مسلمان تو ایک بڑی چیز ہے. مومن پہ تو کوئی غالب آ نہیں سکتا. ہم تو کافرانہ روش ہے، مشرکانہ روش ہے. یہ مجھے کوئی تعصف نہیں ہے ان الفاظ کی کہنے. ہماری تمام زندگی جو ہے مشرکانہ اور کافرانہ روش ہے، کافرانہ طور طریقے ہیں، سوچیں بھی کافرانہ ہے. کافر کیا ہے کہ دنیا میں گم ہے. ہم بھی دنیا میں گم ہیں، کافر بھی آخرت کی زندگی کو قولاً نہیں مانتے، ہم عملاً نہیں مانتے. ہمارا قبلہ اور کعبہ اللہ تو نہیں ہے، دنیا ہے. آپ کو دیکھیں غلط فہمی میں نہیں ہو. ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، ہم نے حقیقی ایمان کے بدلے کفر کا سودا کر لیا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے اور تمہیں دردناک عذاب ہوگا. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرًا لِأَنفُسِهِمْ. وہی قسم کی آیت ہے کہ گمان نہ کریں. لفظی ترجمہ پہلے سن لیں. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور
گمان نہ کریں وہ لوگ جو ناشکرے لوگ ہیں، انما نملی لہم، کہ ہم ان کو ڈھیل دیے جا رہے ہیں، خیر لانفسہم، یہ ان کے لیے بہتر ہے، انما نملی لہم، ہم ان کو ڈھیل اس لیے دے رہے ہیں، لیزدادوا اسما، کہ ان کے خوب بارے گناہ سمیٹ لیں، کہ یہ بارے گناہ خوب سمیٹ لیں، ولہم عذاب مہین، اور ان کے لیے ذلیل کرنے والی سزا ہے۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین، پہلے اس آیت پہ غور و فکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ جو ناشکرے لوگ ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ ڈھیل دیے جا رہے ہیں۔ آج بھی یعنی اکثر لوگ جو ہیں ناشکرے ہیں آج، اور شکر گزار تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا ہے کہ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، کہ میرے بندوں سے شکر گزار بندے بہت ہی کم ہیں، وہ تو ایک الگ بات ہے۔ لیکن ہمارا جو رویہ ہے، رویے کی اصل بات ہوتی ہے۔ آپ اپنے رویے کو دیکھ لیں کہ ایمان کے دعوے کے بعد آپ نے کافرانہ روش، مشرکانہ روش اختیار کر لی ہے، آپ نے اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے، زندگی منچاہی گزار رہے ہیں، آپ نے آخرت پر دنیا کو ترجیح دے دی ہے، اور کتنی میں باتیں کہوں آپ کو۔ تو اب یہ آپ کو ڈھیل اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، ڈھیل دے رہا ہے۔ آپ کما رہے ہیں 2 لاکھ روپے مہینے کما رہے ہیں، 5 لاکھ روپے مہینے کما رہے ہیں، اور بس عالی شان آپ کا بنگلہ تیار ہے اور رہ رہے ہیں، اور گاڑیاں ہیں اور شوفر ہیں، اور بس آپ کے آنے سے پہلے جو ہے وہ گاڑی دھو لیتا ہے اور پھر آپ کے لیے گیٹ بھی کھولتا ہے نا۔ تو یہ آپ اپنے یعنی دنیا میں مگن ہے، دنیا کمانے میں، دنیا ہی آپ کا قبلہ اور کعبہ ہے، آپ کو ڈھیل مل رہی ہے، پیسے آ رہے ہیں، کاروبار چل رہا ہے، ایک کارخانہ دوسرے کارخانے کو جنم دیتا ہے، ہوتا ہے نا، پھر گروپ آف کمپنیز بن جاتا ہے، آپ بس خوش ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہہ رہا ہے کہ دیکھو میں نے جو دنیا میں تمہاری گرفت نہیں کر رہا اور تمہیں مال و دولت دیے جا رہا ہوں، تو یہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہے۔ دراصل یہ تم اپنے گناہوں کی کتاب کو، تم اپنی کتاب میں گناہ پر گناہ لکھے جا رہے ہو، لیزدادوا اسما، کہ ان کے گناہ بڑھتے جائیں۔ یہ ڈھیل کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان دیکھیں، یہ یعنی سپلی آ جاتی ہے نا، مثال کے طور پہ سپلی آ جاتی ہے امتحان میں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگلے امتحان کے لیے 3 مہینے بعد دوبارہ ہم پرچہ لے لیں گے، تم اس کے لیے تیاری کرو۔ تو امتحان میں اگر تم فیل ہو گئے یا کچھ پیچھے رہ گئے چند مضامین میں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم مزید تیاری کرو، تم مزید وقت کو بھی ضائع کر دیتے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ جو ہمیں وقت دے رہا ہے، دیکھیں یہ نہایت مختصر عرصہ حیات ہے، مختصر، اور اس میں ہم نے امتحان کی تیاری کرنی ہے، دنیا کو آخرت پر قربان کر کے زندگی گزارنی ہے۔ ہم نے آخرت کو دنیا پر قربان کر دیا ہے، یہ ہماری عام، آپ دیکھ لیں، اس میں تو میں آپ سے کوئی زیادہ الفاظ نہیں کہہ رہا، اور تو آپ اپنے گناہوں کی جو کتاب ہے اس کو بھر رہے ہیں۔ بہرحال اس پہ آپ نے سوچنا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جس الفاظ سے یہ آپ کو مخاطب کیا ہے، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ ناشکرے لوگ یہ گمان نہ کریں کہ میں جو ان کو ڈھیل دے رہا ہوں یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ انما نملی لہم لیزدادوا اسما، ان کی ڈھیل دینے کی وجہ یہ ہے کہ یہ اپنی مدت پوری کر لیں دنیا میں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ، ان کے لیے ذلت آمیز عذاب ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، پھر اگر وقت ہو تو کچھ اور بھی پڑھ لیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل فانقلبوا بنعمة من اللہ
وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافون ان كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر انهم لن يضروا الله شيئا يريد الله الا يجعل لهم حظا في الاخره وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اثما ولهم عذاب مہین۔ اب ان آیت کا ترجمہ سنا دیں۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لکم اور وہ جن سے لوگوں نے کہا کہ تمہارے خلاف بڑی فوجیں جمع ہوئی ہیں ان سے ڈرو، فخشوہم ان سے ڈرو، فزادہم ایمانا تو یہ سن کر ان کا ایمان اور بھی بڑھ گیا، وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء آخر کار وہ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ پلٹ آئے، ان کو کسی قسم کا ضرر بھی نہ پہنچا۔ واتبعوا رضوان اللہ اور انہیں اللہ کی رضا پر چلنے کا شرف بھی حاصل ہو گیا۔ واللہ ذو فضل عظیم اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء اب تمہیں معلوم ہو گیا کہ دراصل وہ شیطان تھا جو اپنے دوستوں سے خواہ مخواہ ڈرا رہا تھا۔ فلا تخافوہم وخافونی لہذا تم آئندہ انسانوں سے نہ ڈرنا اور مجھ سے ڈرنا، ان کنتم مؤمنین اگر تم مومن ہو۔ ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر اور تمہیں آزردہ نہ کر دیں وہ لوگ جو ناشکری میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ انہم لن یضروا اللہ شیئا وہ اللہ تعالیٰ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ یرید اللہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اللہ یجعل لہم حظا فی الآخرہ کہ ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو۔ ولہم عذاب عظیم ان کے لیے درد بڑا عذاب ہے۔
ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، جو لوگ جنہوں نے خرید لیا کفر کو ایمان کے بدلے، لن یضر اللہ شیئا، وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر رہے ہیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ، اور خیال نہ کریں وہ لوگ جو کافر ہیں کہ میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں، یہ جو ڈھیل دے رہا ہوں ان کے لیے بہتر ہے، انما نملی لہم لیزدادوا اثما، میں تو ان کو اس لیے ڈھیل دے رہا ہوں کہ ان کے گناہوں کا بار اور بڑھ جائے، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُہین، اور ان کو ذلت آمیز عذاب ہوگا۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ جب ان سے لوگوں نے آ کر بیان کیا کہ کفار نے تمہارے مقابلے کے لیے لشکر کثیر جمع کیا ہے تو ان سے ڈرو، تو ان کا ایمان اور زیادہ ہو گیا اور کہنے لگے ہم کو خدا کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان اللہ واللہ ذو فضل عظیم۔ پھر وہ خدا کی نعمتوں اور اس کے فضل کے ساتھ خوش و خرم واپس آئے، ان کو کسی طرح کا ضرر نہ پہنچا اور وہ خدا کی خوشنودی کے تابع رہے، اور خدا بڑے فضل کا مالک ہے۔ انما ذلكم الشیطان يخوف اولیاءه فلا تخافوهم وخافون ان کنتم مؤمنین۔ یہ خوف دلانے والا تو شیطان ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، تو اگر تم مومن ہو تو ان سے مت ڈرنا اور مجھی سے ڈرتے رہنا۔ ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم۔ اور جو لوگ کفر میں جلدی کرتے ہیں ان کی وجہ سے غمگین نہ ہونا، یہ خدا کا کچھ نقصان نہیں کر سکتے۔ خدا چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کو کچھ حصہ نہ دے اور ان کے لیے بڑا عذاب تیار ہے۔ ان الذين اشتروا الكفر بالایمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب الیم۔ جن لوگوں نے ایمان کے بدلے کفر خریدا وہ خدا کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اور ان کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔ ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين۔ اور کافر لوگ یہ نہ خیال کریں کہ ہم جو ان کو مہلت دیے جاتے ہیں تو یہ ان کے حق میں اچھا ہے، نہیں، بلکہ ہم ان کو اس لیے مہلت دیتے ہیں کہ اور گناہ کر لیں، آخر کار ان کو ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا
على حبيبك خير الخلق كلهم